السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے اور ہارر زون میں خوش آمدید۔ دوستو، جن لوگوں کو ہارر میں انٹرسٹ ہوتی ہے وہ میرے چینل پہ آ سکتی، جن کو نہیں ہوتی وہ ظاہر سی باتیں نہیں آئے گی۔ اچھا، ایک ہارر واقعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو یہ تو روٹین کی باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے میں اکثر عموماً اپنے سٹوریز میں بتاتی ہوں کہ رات کو جب بچے سو جاتے ہیں، ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے، تو جو ماں باپ ہوتے ہیں، اسپیشل مائیں، وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے، چاہے وہ دن کے ٹائم سو جاتے ہیں یا رات کے ٹائم۔ تو ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ وہ جو اس میں جو لیڈی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو رات کو جیسے ہی سلاتی تھی اس کے بعد اٹھ کے واش روم صاف کرتی تھی، اس طرح رات کو بہت سارے کام میں کرتی تھی، کپڑے دھوتی تھی، بچوں کے چھوٹے موٹے جو کپڑے ہوتے ہیں نا، جو عام یوجولی روٹین میں جو ہوتے ہیں گرمیوں میں شرٹس وغیرہ۔ تو اب میں بیٹی تھی، اپنی چھوٹی بیٹی کے جو ہے کپڑے دھو رہی تھی واش روم میں، اور کمرے کا لائٹ میں نے آف کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اب سارے گھر میں اندھیرا تھا، سب لوگ سو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں جو نیچے دیکھ کے ان کپڑوں کو مل رہی تھی نا، جیسے برش سے وغیرہ سے اس طرح صاف کر رہی تھی، تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی بچہ جو ہے، میرے بچوں میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ جاگ رہا ہے اور بیڈ سے فرش پہ آ کے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میں اوپر دیکھتی تھی نا، 2-3 بار ایسا ہوا، میں نے اوپر دیکھا لیکن نہیں۔ پھر میں نے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا محاصرہ شان، جیسے جیسے ہم کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی انکوائری کرتی ہوں کون جاگ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسی انکوائری کی تو میرے سب بچے سو رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں آ کے واپس اپنے کام میں لگ گئی، اور میں نے سوچا چلو میرا وہم ہے، لیکن اچانک مجھے فیل ہوا، اچانک جیسے ہی میں نے دیکھا کوئی بچہ، اب اندھیرے میں واش روم کا لائٹ آن ہے لیکن کمرے میں اندھیرا ہے، لیکن واش روم کے لائٹ سے جو روشنی جا رہی ہے اس میں نے دیکھا کہ کسی بچے نے مجھے یوں دیکھا، ایسے جھانک کے نا واش روم، اور بھاگا دروازے کی طرف۔ تو میں جلدی اٹھی کہ چلو میرے بچوں میں سے کوئی ہے جو کہ شرارت سے سو نہیں رہا، لیکن اس نے شرارت کی مجھے دھوکہ دینے کی غرض سے، کہ مجھے ایسا لگے کہ میں سو رہا ہوں۔ تو میں جلدی آئی اور دیکھا کہ کون جاگ رہا ہے، لیکن نہیں، سب بچے سو رہے تھے بالکل ٹھیک ٹھاک، اور دروازہ بھی بند تھا، بچہ غائب تھا، اور میں 3-4 سیکنڈ جیسے ہی ایسے میں نے دیکھا نا، تو جلدی واش روم سے یوں اپنا قدم نکال کے جھانکا دروازے کی طرف، بالکل نزدیک تھا، میں جہاں کپڑے دھو رہی تھی وہاں سے اگر میں اپنا سر بھی واش روم سے ایسے نکال کے دیکھی تو مجھے دروازہ نظر آتا، لیکن اتنی جلدی، یعنی پلک جھپکتے ایک بچہ کیسے دوبارہ بیڈ میں جائے گا اور دوبارہ سوئے گا اپنے اوپر جو ہے رضائی ڈال کے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو میں کافی ڈر گئی نا، میں نے وہ کپڑے وہاں بالٹی میں چھوڑے، ہاتھ دھوئے، اور واپس آ کے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، میں باہر آئی، میں نیچے پورشن میں آئی کہ بھائی کیا ہے، کون مجھے دیکھ رہا تھا؟ واپس آئی، میرے بچے اسی طرح سو رہے تھے، میں کافی ڈر گئی۔ اچھا، آنے کے بعد مجھ پہ خوف طاری ہوا کہ یہ کیا تھا، تو میں نے جلدی دروازہ لاک کیا اور بیٹھ گئی بیڈ میں، اور اپنے ہسبینڈ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جب بیل ہوئی تو وہ آیا نا میرے ہسبینڈ، تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، تو اس نے مجھے کہا نہیں یہ تمہارا وہم ہے، اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیز کیا ہو گیا کہ میرا تو روٹین تھا کہ میں اسی طرح رات میں اپنے کام چھوٹے موٹے کرتی تھی، تو مجھے یہ چیز بہت ریئلائز ہوتا تھا کہ کوئی ہے جو ایک آنکھ مچولی جیسے کھیل رہا ہے۔ اگر میں کچن میں جاتی ہوں برتن دھو رہی ہوں تو بھی مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی مجھے جھانک کے دروازے سے دیکھ رہا ہے، تو اس کو میں نے اپنا وہم ہی سمجھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دوستو، ایسے کیسز میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ چلو یہ میرا وہم ہے، کیونکہ ہر جگہ ایسا ہی فیل ہوتا ہے مجھے، حالانکہ کچھ ہوتا نہیں ہے، اگر ایک خاص جگہ پہ فیل ہو رہا ہے تو الگ بات ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا، لیکن اب میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا گرم کر کے ہاٹ پاٹ میں رکھتی تھی تاکہ وہ گرم ہو اور مجھے دوبارہ کچن میں نہ آنا پڑے۔ تو یہ کام میں تب کرتی تھی جب بچے سو جاتے تھے، پھر میں کچن میں جا کے یہ کام بھی کرتی تھی۔ تو جب میں نے جو ہانڈی وغیرہ جو بھی تھا اس کو چولہے پہ رکھا اور اس کو گرم کرنے لگی، تو 2-3 بار مجھے فیل ہوا کہ جیسے کوئی کچن کے دروازے سے جھانک رہا ہے۔ تو اچانک میں نے ایک کام کیا کہ میں نے سوچا کہ چلو آج ایک ٹیسٹ کرتی ہوں، میں نہیں دیکھوں گی،
ٹھیک ہے، میں دروازے کی طرف نہیں دیکھوں گی، لیکن کیونکہ میں جب بھی سر اٹھا کے وہاں دیکھتی تو کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک چیز جو مجھے سوچ میں مطلب ڈالتی تھی کہ بھئی جب میں پتیلے کی طرف دیکھتی تھی تو کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے آنکھوں کو جو ہے چائے پر یا جو میں پکا رہی تھی اس پہ فوکس کی ہوتی تھی۔ اچانک سے مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی جھانکا ایسے، تو یہ پھر کیا تھا؟ اگر چلو یہ میرا وہم تھا تو پہلے سے ہونا چاہیے نا، اگر کوئی کپڑا لٹکا ہے اس سے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے ایسا، لیکن یہ اچانک ایسے ہوتا تھا کہ میری آنکھیں جو ہے وہ تو اس پکانے والی چیز پر ہوتی تھی، لیکن ادھر ادھر لیفٹ رائٹ پر مجھے چیزیں نظر ہر کسی کو آتی ہے، فیل ہوتی ہے، لیفٹ پر کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی بڑے بالوں والا کوئی شخص مجھے ایسے جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ میں نے یہ کیا کہ میں نے سوچا کہ میں نہیں دیکھوں گی، اور پھر میں اچانک جھٹکے سے دیکھوں گی، یعنی میں جنات جو بھی ہے اس کو میں دھوکہ دوں گی، میں نے یہی ٹھان لیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں ڈرتی نہیں ہوں ان چیزوں سے، لیکن ہوتا ہے میرے ساتھ ایسے۔ تو جب میں نے یہی کیا نا، اب مجھے فیل ہوا کہ کوئی جھانک رہا ہے تو میں نہیں دیکھ رہی تھی اور اپنا جو ہے چمچ جو ہے ہلا رہی تھی اس پتیلے میں، تو اچانک میں نے یوں دیکھا اور میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ واقعی کوئی بڑے بالوں والی کوئی چیز کڑی اور اچانک غائب ہو گئی، اور غائب ہوتی اس سے آواز بھی نکلی، جیسے اس کو میں نے چیٹ کیا نا، تو ایسے تو میں ڈر گئی نا، اور میں باہر آرام سے آئی، تو اچانک میں اس جگہ پہ کھڑی ہو گئی، مطلب جیسے ہی میں آئی دروازے پہ، کچن کے دروازے پہ، اب میں جاننا چاہ رہی تھی کہ کون پیچھے چھپا ہے کچن کے، تو میرے پاؤں رک گئے، کیونکہ مجھے وہ ایک بات یاد آتی ہے کہ ایسی چیزوں کے پیچھے جانا نہیں ہے، ورنہ یہ اور بھی آپ کے ساتھ شرارت کرے گی، اپنی شکل بہت خراب بنا کے یہ پیش ہوگا۔ تو میں نے کیا کیا، جلدی وہ سالن ہاٹ پاٹ میں ڈالی اور ڈائریکٹ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور پھر میں بہت کہتی تھی کہ یار یہ مجھے بہت کچھ فیل ہوتا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہ تو گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں کہتا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ پھر دن گزرتے گئے ایسے، بہت کچھ مطلب حالات بدل گئے ایسے، تو یہ ایک روٹین تھا، میں نے اپنے روٹین چینج کی اپنے ہسبینڈ کے، مطلب اس نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ رات کو آپ یہ چیزیں، یہ کام جو آپ چھوڑتی ہیں یہ آپ لوگوں کی موجودگی میں کریں، یعنی بعد میں مت کریں۔ تو میں نے بھی یہی کیا کہ بچوں کو تھوڑا لیٹ سلانے لگی، اور کیا کرتی تھی کہ جیسے ہی مطلب بچوں کے سونے کا ٹائم آتا تھا، پہلے میں جا کے کچن میں اپنے ہسبینڈ کے لیے کھانا گرم کر کے ہاٹ پاٹ میں ڈال کے کمرے کے اندر لے کے آتی تھی، اور دوسرا کام یہ کرتی تھی کہ بچوں کے چھوٹے موٹے کپڑے جلدی جلدی بیسن میں کڑے ہو کر دھو لیتی تھی، بات ختم ہوتی تھی۔ شلواریں وغیرہ چھوٹی موٹے جو چیزیں دن میں گندے ہو جاتے تھے ایسے، بلکہ نہیں کرتی تھی وہ، اکثر میں چھوڑ دیتی تھی، میں اکثر اس کو دن میں پھر صبح کے ٹائم کرتی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں وغیرہ کر کے میں کمرے میں آ کے بچوں کو سلاتی تھی اور سو جاتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ جو میری کھڑکی تھی نا، جب میں یہ سارے کام روٹین میں نے چینج کیا تو کچھ ٹائم تو سب کچھ ٹھیک چلتا رہا، لیکن پھر یہ ہوا دوستوں کہ جب میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے بچوں کو سلا تو دیتی تھی، لیکن خود موبائل دیکھتی تھی، تو ایسے مجھے اپنی کھڑکی کی جو شیشے ہے اس پر ایسا نوک ہوتا تھا، جیسے وہ چیز مجھے بلا رہا ہے کہ اب تو تم نہیں آتی بھئی، اب تو ہم کسی کو ڈراتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ زندگی ایسی چل پڑی نا، میں یہ چیز بھی اکثر بتاتی رہتی تھی اپنے ہسبینڈ کو کہ بھئی ایسا ہوتا ہے، تو وہ خیر وہ مجھ پہ یقین کرتا تھا، اس نے مجھے کہا دیکھو یہ ساری شاید تمہاری وہم ہے، ہوا کی وجہ سے کھڑکی، لیکن کبھی ہوا میں ہماری جو کھڑکیوں کی شیشیاں ہے وہ ایسی نہیں ہلی تھی، وہ تھوڑی بھاری ہوتی تھی۔ خیر جو بھی تھا، وہ کہتی کہ میں ڈرتی نہیں تھی، کوئی یقین کرے نہ کرے لیکن چیزیں میں فیل کرتی تھی، اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کوئی جو ہے فیل کرے اس چیز کو یا کوئی مجھ پہ یقین کرے۔ تو پھر میرے چھوٹے جو دیور ہے، پتہ نہیں چھوٹے والے کو دیور کہتا ہے یا جیٹ کہتا ہے، اس کی شادی ہو گئی، ٹھیک ہے سوری۔ تو پھر یہ ہوا کہ اس کی وائف کچھ اچھا 2-3 مہینے ٹھیک چلے، پھر اس کی وائف مجھے کہتی تھی کہ میں بہت ڈرتی ہوں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے کہا تم نے کبھی فیل نہیں کیا اس گھر میں کچھ ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے تو فیل نہیں کیا، میں نے اس کو جھوٹ بولا۔ تو اس نے کہا یار میں جب بھی رات کو آتی ہوں نا، وہ لڑکی رات کو دودھ پیتی تھی نا، اس کی عادت تھی، تو ایک گلاس دودھ لے کے وہ گرم کرنے لگتی تھی، کچن ہمارا ایک ہی تھا، تو وہ اپنے پورشن سے آ کے نیچے والے پورشن میں جب دودھ گرم کرنے لگتی وہ کہتی تھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔
تو میں نے کہا لڑکی ذرا سنبھل کے، یہ چیزیں یہاں بہت ہے، شاید تمہارے ساتھ بھی ہو رہی ہے، تم نہیں ہو، اور میرے ساتھ بھی ہوتی تھی، باقی گھر والے شاید ان کو نہیں ڈراتے، وہ ان سے ڈرتے ہیں شاید وہ جنات، تو ذرا احتیاط کرو۔ تو یہ چیزیں تب جب اس نے کہا تو گھر والوں نے میرا یقین کیا کہ ہاں ایسا کچھ ہو سکتا ہے جو تم دونوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور ہم دونوں کا روٹین ہی یہ تھا کہ رات کو زیادہ دیر تک جاگتے تھے، اسی لیے۔ تو دوستو یہ ایک ہارر واقعہ تھا، اور یہ ریئل ہارر واقعات جو لوگ بیان کرتے ہیں ان کے ساتھ جو چھوٹی موٹی چیزیں پیش آئی ہوتی ہے، وہ میں آپ لوگ کے ساتھ اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ لوگوں کو یہ چینل پسند ہو تو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے، اور یہ سٹوریز جو اس کا لنک ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ مجھے تھوڑا سا واچ ٹائم آپ لوگوں سے ملے۔ تھینک یو۔